السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہا وہ بھی سنیں گے، اور ساتھ ہی ایمان کی کیا اہمیت ہے وہ بھی سماعت کریں گے حضرت مولانا عبدالحبیب عطاری صاحب کی زبانی۔ دوستو، اس بیان کو سنیں اور آگے شیئر کریں۔ اب حضرت عثمان غنی کے جیسے میں نے کہا بہت سارے اوصاف ہیں، مگر میں آج ایک پرٹیکولر بات کرنا چاہوں گا۔ ان کی سخاوت پر بہت بات ہوتی ہے، ان کی حیا پر بہت بات ہوتی ہے، مگر آج میں ایک ایسے ٹاپک کو کچھ دیر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جو ہم سب کے لیے بڑا ریلیونٹ ہے اور جس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ایک شخص نے کہا کہ میں مدینے جا رہا ہوں اور کچھ لوگ مجھ سے حضرت عثمان غنی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ذرا مجھے بتائیے کہ میں حضرت عثمان غنی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں ایک اور چیز بھی کلیئر ہو جائے گی کہ اہل بیت اور صحابہ کا آپس کا پیار کیسا تھا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان انٹریکشن، پیار اور اعتماد کیسا تھا۔ وہ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ حضرت مولا علی سے پوچھ رہے ہیں کہ میں مدینے جا رہا ہوں، مدینے والے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کیسے ہیں، تو آپ بتائیں میں کیا جواب دوں۔ ہائے ہائے، مولا علی فرماتے ہیں میں قرآن پاک کی ایک آیت بتاتا ہوں، یہ آیت انہیں سنا دینا اور بتانا کہ عثمان غنی اس آیت کے مطابق فٹ ہوتے ہیں، اس آیت کے مصداق ہیں۔ اب وہ قرآن کی آیت کیا ہے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، ایمان رکھیں اور اچھے عمل کریں پھر ڈریں، اور ایمان رکھیں پھر ڈریں، اور نیکیاں کریں اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ گویا مولا علی پتہ کیا فرما رہے تھے؟ فرمایا کہ اے سوال کرنے والے، جب مدینے پہنچو نا تو مدینے والوں کو بتانا کہ حضرت عثمان وہ عظیم الشان شخصیت ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا، نیک اعمال کیے، ساری زندگی ایمان پر ثابت قدم رہے، ساری زندگی تقوی اپنائے رہے، اللہ پاک سے ڈرتے رہے، اور ایسے نیکوکار ہیں جن سے اللہ پاک بھی محبت فرماتا ہے۔ آئے آئے، یہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں، محبوب مصطفیٰ بھی ہیں عثمان ذو النورین، محبوب مصطفیٰ بھی ہیں عثمان ذو النورین، ایک پیکرے سخا بھی ہیں عثمان ذو النورین، جس سے حیا خدا و حبیب خدا کریں وہ صاحب حیا بھی ہیں عثمان ذو النورین۔ سبحان اللہ، داماد شہ مکی مدنی عثمان غنی، عثمان غنی، اے دل کے دھنی قسمت کے دھنی عثمان غنی، عثمان غنی، تو شرم و حیا کا پیکر ہے، تو زہد و ورا کا خوگر ہے، تو طالب قرب شہ زمنی عثمان غنی، عثمان غنی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب ایمان قبول کیا نا تو آپ کے چچا تھے حکم بن آس، حکم بن ابی آس۔ اس نے کیا کیا؟ اس چچا نے حضرت عثمان غنی کو رسیوں سے باندھ دیا اور بڑا فورس کیا کہ کسی طرح ایمان سے پھر جاؤ، لوٹ آؤ، مسلمان مت ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب اتنی تکلیف دی گئی، اتنی تکلیف دی گئی، مگر آپ کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، خدا کی قسم اس پاکیزہ دین کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ وہ تکلیف پہنچا رہے، رسیوں سے باندھ دیا، مگر آپ کی زبان پر کیا تھا؟ کچھ بھی ہو جائے اس پاکیزہ دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ آخر کار چچا بھی تھک گیا، دیکھا کہ اتنا ہمت والا، اتنا حوصلے والا میرا بھتیجا ہے، انہوں نے حضرت عثمان غنی کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یہ دیگر صحابہ کرام ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، ہم ان کا ذکر تو بہت شوق سے سنتے ہیں، ان کے لیے نعرے بھی لگاتے ہیں، ان کا لنگر بھی کھاتے ہیں، مگر ان سے سیکھتے کیا ہیں؟ یہ ایمان جو ہے نا، یہ بڑی کمال کی نعمت ہے، مگر یہ ایمان ہمیں بڑی آسانی سے ملا ہے۔ ہم میں سے تقریباً لوگ وہی ہیں جو پیدائشی مسلمان ہیں۔ ہم تو پیدا ہوئے تو ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہمارے کانوں میں
جو سب سے پہلی آواز آئی وہ آواز کیا تھی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمارے کانوں میں تو اذان دی گئی نا. یہ کتنی بڑی اللہ کی مہربانی تھی. مگر کبھی سوچا کہ صحابہ کرام کو کتنا مارا گیا. کبھی تو صحابہ کرام علیہ رضوان کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا, جلتے کوئلوں پر لٹایا جاتا, ان کو ڈبکیاں دی جاتی, کبھی چٹائی میں لپیٹ کر آگ جلا کر دھونی دی جاتی. کئی صحابہ تو وہ ہیں جن کو اتنا مارا گیا کہ دشمن سمجھے کہ یہ دنیا سے چلے گئے, تب چھوڑا. مگر وہ زخموں سے چور چور بے ہوش ہو کر بھی ایک ہی جملہ کہتے تھے, ہم دین اسلام نہیں چھوڑیں گے, ہم نبی پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے, ہماری بوٹی بوٹی کر دو مگر ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ذرا غور کیجئے. ایک وہ ہیں جنہوں نے مارے کھا کر, تکلیفیں اٹھا کر اسلام کو سنبھالا, اپنے دین اور ایمان کو سنبھالا, اور ایک ہم ہیں کہ جن کو بغیر مانگے, بغیر کوشش کے ایمان مل گیا. مگر بتاؤ نا, اس ایمان کی پھر قدر نہیں کرنی, اس ایمان کو سنبھالنا نہیں ہے. میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت سناتا ہوں, بڑی امیزنگ آیت ہے, بڑی کمال کی آیت ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان والو ایمان رکھو. بھائی ایمان والو بھی رب فرما رہا ہے اور پھر ایمان رکھنے کا بھی فرما رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم تو ہیں ایمان والے. یا ایھا الذین آمنوا, فرمایا اے ایمان, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو آمنوا, اپنا ایمان رکھو. اب علماء تفسیر کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے ازدادوا فی الایمان, یعنی اپنے ایمان والو اپنے ایمان کو مزید مضبوط کر لو. کلمہ تو پڑھ لیا ہے, اسلام کا اقرار تو کر لیا ہے, اب ایمان کو مضبوط کرو, ایمان کو پکڑ لو, کہیں ایمان چھن نہ جائے, کیونکہ ایمان تو بغیر محنت کے ملا ہے نا. یہ بات ذرا آسانی سے ذرا بڑی عمر کے لوگ سمجھیں گے کہ جب ہمارے بچے بے دریغ پیسے خرچ کرتے ہیں, جو جی میں آیا خرچ کرتے ہیں, تو باپ کیا کہتا ہے, بیٹا تمہیں کیا پتا ہے ہم نے کمائی کیسے ہے, کتنی محنت سے کمایا, تم خود کماتے تو پتا چلتا ہے, ایسے خرچ کرتے ہو. دنیا میں جب کوئی چیز فری ملے نا اس کی قدر نہیں ہوتی ہے. ہمیں ایمان فری میں ملا ہے. میں نے اور آپ نے مسلمان ہونے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی ہے, اور بدقسمتی یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو گرانٹڈ لے لیا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی مسلمان ہے بس, تو لوگ یہ سمجھے مسلمان ہے تو جنت میں بھی چلے جائیں گے. بالکل انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید رکھنی ہے, مگر ایمان سنبھالنا بھی تو ہے نا. خود قرآن کہہ رہا ہے, اے ایمان والو ایمان مضبوط کرو, کہیں یہ شیطان چھین نہ جائے. پہلے تو ایک بات سمجھ لیں, آپ میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہوں گے, دنیا کے حالات پر نظر ہوگی, ان کو یہ بات اچھی طرح پتا ہوگی کہ مجھے بتائیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب کون سا ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ وہ اسلام ہے. اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ لوگ جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ کون ہیں؟ غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں. لیکن کمال یہ ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب مسلمان لوگ ہو سکتے ہیں غیر مسلم, تو یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. اللہ معاف کرے, لوگ بے ایمان بھی ہو سکتے ہیں, ایمان سے خارج بھی ہو سکتے ہیں. ہماری زبان سے اگر کوئی ایسا جملہ نکل جائے, ہمارے کردار سے کوئی ایسی بات ہو جائے جو ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کر سکتی ہے. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں, مگر کسی کو فکر ہی نہیں, کوئی اس کے بارے میں پوچھتا بھی نہیں ہے. ابھی مثال کے طور پہ آپ اجتماع میں آئے ہیں, ہو سکتا ہے کہ کسی کے جیب میں بڑا مہنگا سا موبائل فون ہو, تو جب مہنگا موبائل فون ہوتا ہے تو بندہ ہر تھوڑی دیر بعد جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے کہ ہاں یار ہے کہ نہیں ہے بھائی ہے. باہر نئی موٹر سائیکل کھڑی کر کے آئے ہو تو اس کا دھیان وہی رہے گا, یار موٹر سائیکل ٹھیک ہے کہ نہیں. جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اتنی ہمیں فکر ہوتی ہے, مگر کبھی ہم نے سوچا کہ میری زندگی کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ وہ میرا ایمان ہے. ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو خدا را یہ بات پہلے ذہن میں بٹھا لیں کہ ایمان چھن بھی سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے شیطان جو ہمارا کھلا دشمن ہے, اس کا سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ سب سے بڑی تمنا یہ کہ میرا آپ کا ایمان چھین لے. لیکن اس کی فکر ہوگی تو ہم بچائیں گے نا. آپ کو ابھی بھی شاید عجیب لگ رہا ہوگا کہ یار یہ ایمان کیسے چھن سکتا ہے, مسلمان ہے, پیدائشی مسلمان ہے, اب ایمان کیسے چھن سکتا ہے؟ میں آپ کو دو تین باتیں مزید بتاتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, جس کا مضمون ہے کہ اولاد آدم 4 قسم کے طبقات میں پیدا ہوئی ہے. 4 قسم کے طبقات. ایک تو وہ ہے کہ جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے,
مسلمانوں والی زندگی گزاری اور ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس میں شامل فرما دے. مسلمان گھرانے میں پیدا کیا, مسلمانوں والی لائف بھی گزار رہے ہیں, اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب کرے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دوسری کیٹیگری وہ ہے جو کافر گھروں میں پیدا ہوئے, کفر پر زندگی گزاری اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہوگا. اربوں لوگ ایسے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تیسری کیٹیگری فرمایا کچھ لوگ غیر مسلموں کے یہاں پیدا ہوتے ہیں, غیر مسلموں والی زندگی گزارتے ہیں مگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. ایسے بہت سارے لوگ جو میں نے کہا نا کہ غیر مسلم مسلمان ہوئے جا رہے ہیں ماشاءاللہ, تو ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا تو 70 سال بعض اوقات غیر مسلم رہتے ہیں, آخر میں کلمہ پڑھ لیتے ہیں. لیکن جو چوتھی کیٹیگری ہے نا وہ بڑی ڈرانے والی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کچھ لوگ وہ ہوں گے جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوں گے, اسلام والی زندگی گزاریں گے اور ان کا خاتمہ جو ہے وہ کفر پر ہوگا. اب آپ سوچئے ہمیں ڈرنا ہے کہ نہیں کہ کیا پتا ہمارا خاتمہ درست ہو. کہ نبی پاک کی ایک دعا ہے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. اللہ کے حبیب دعا کر رہے ہیں, حالانکہ آپ تو وہ ہیں کہ جن کے صدقے میں ایمان ملا, مگر سبحان اللہ ہمیں سیکھنے کو کیا مل رہا ہے کہ اپنے ایمان کی فکر کرو, اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا کریں. ہم میں سے کتنے ایسے جو ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرا ایمان سلامت رہے. تو کاش ہمیں پہلے یہ فکر نصیب ہو جائے. شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک جن سے ہم سب بڑی محبت کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے غوث پاک کی دعا کیا ہوتی تھی؟ غوث پاک ایک دن عید کے دن فرماتے ہیں, لوگ کہتے ہیں آج عید کا دن ہے, عید کا دن ہے. عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے گا. کون کہہ رہا ہے؟ پیران پیر, اولیاء کے سردار. اور ہم گناہگار, ہمیں کوئی ٹینشن نہیں. ہم بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو بھائی بے دینوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہم ان کی باتیں سنتے نہیں, بس دوستی رکھی ہے. ایمان ایسے ہی جاتا ہے. بد مذہبوں کی دوستیاں, بے دینوں کی دوستیاں, غیر مسلموں کے ساتھ دوستیاں, ان کے تہواروں میں جانا, بعض اوقات یہ فلمیں, ڈرامے, گانے, باجے, کامیڈی شو, کئی چیزوں میں کفری کلمات ڈال دیے گئے تاکہ مسلمان ہنستے رہیں, گنگناتے رہیں, اپنے منہ سے کہتے رہیں اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. فری میں ملا ہے نا, محنت تو کی نہیں ہے مسلمان ہونے کے لیے, تو قدر بھی نہیں ہے, اور جس کو چاہے وہ لوٹ لے. خدا کی قسم برباد ہو جائیں گے اگر کسی کا ایمان چلا گیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 100 سال پہلے سمجھایا تھا کہ سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والو جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بنا کے ہیں, تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. یعنی آج ایسے ایسے شاطر آ گئے جو بات تو اسلام کی کرتے ہیں, بات تو دین کی کرتے ہیں, مگر اصل ان کا ہدف ہمارا ایمان چرانا ہے. پہلے آپ کو اولیاء کرام سے دور کریں گے, پھر آپ کو صحابہ کرام سے دور کریں گے, پھر آپ کو علماء کرام سے دور کریں گے, پھر کہیں گے جناب دینی کتابیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کا ایمان ہی چھین کے چلے جائیں گے. بھولے بھالے لوگ بے علمی میں ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں. ایسا کرنا نہیں. اولیاء کرام کا, علماء کرام کا, ارے جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا ہے. مجھے بتاؤ نا پاکستان میں ہم مسلمان کیسے ہوئے, یہ میں احسان بھول جائیں ان کا. صحابہ کرام نبی پاک کے بعد انہوں نے سفر کیا, اور صحابہ کرام کے بعد اولیاء کرام نے سفر کیا. ارے پاکستان کے چپے چپے پر اولیاء کرام کا فیضان ہے. یہاں داتا حضور آئے, ہندوستان میں غریب نواز گئے اور لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا. ہم ان اولیاء کا احسان کیسے بھول جائیں. کچھ لوگ باتیں کریں گے کہ اولیاء کا کوئی حصہ نہیں ہے, ان کے بارے میں بات نہ کیا کرو. یہ احسان فراموش لوگ ہیں. ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم تک دین کن کے ذریعے پہنچا ہے, تو ہمیں اپنے اسلاف کے دامن کو تھام کے رکھنا ہے. اپنے ایمان کی فکر کیجئے اور پھر ایمان مضبوط کرنے کی فکر کیجئے. اور سبحان اللہ, ایمان مضبوط کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. ایک بہت خوبصورت حدیث پاک ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. آقا فرماتے ہیں اہل ایمان میں زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. اب میں دیکھ لوں میرے اخلاق کیسے ہیں. ایمان مضبوط کرنا ہے, اپنے اخلاق اچھے کیجئے. تو دوستو یہ بیان آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیں.
خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔